اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام بسعادت و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل جمعہ شریف کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کا آنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی اور اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، آج کا خطبہ جمعہ شریف ایک انتہائی اہم اور ضروری موضوع کے تحت چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال جل وعلا شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرتی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ایک گناہ جو اس قدر معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے کہ ہم لوگ اس گناہ کو کر کے بھی گناہ نہیں سمجھتے، اور اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہے، اور ہے وہ اتنا شدید ترین جرم کہ اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اسے بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ بات شروع میں ہی میں عرض کر رہا ہوں، آخر پہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس موضوع کی اہمیت اس واسطے بھی زیادہ ہے کہ یہ جرم ایسا ہے جس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ جس جرم اور گناہ کی وجہ سے خطرہ پڑ جاتا ہے کہ بندہ ایمان جیسی دولت سے خدا نخواستہ محروم نہ ہو جائے۔ اس واسطے اس گناہ پر ہر انسان کو باخبر ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر اس سے متعلقہ معاملات کے حوالے سے انسان کو اپنی اصلاح کرنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ گناہ کا نام ہے ایذائے مسلم۔ آسان لفظوں میں اس کو اگر بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینا، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا کسی بھی طریقے کے ساتھ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر مختلف آیات کے اندر اس گناہ کا ذکر کیا، اور اس پر سخت وعیدیں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمائیں۔
میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ احزاب شریف سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو مسلمان مردوں کو یا مسلمان عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، حالانکہ مسلمانوں نے کوئی جرم نہیں کیا، بغیر کسی وجہ کے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، انہوں نے بہت بڑا گناہ اپنے سر پر اٹھا لیا، بہت بڑا جرم اپنے سر پر اٹھا لیا، جنہوں نے بلا وجہ کسی مسلمان بھائی کو ستایا، جنہوں نے بلا وجہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائی، جنہوں نے بغیر کسی وجہ کے کسی مسلمان بھائی کے لیے دکھ کا سامان کیا، فرمایا یہ لوگ دنیا میں رہ کر اپنے لیے بہت بڑے گناہ کا سامان کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شریف اتنی اعلیٰ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو دھیان ہے وہ نماز شریف کے اندر بھی رکھا۔ احادیث مقدسہ میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد پاک میں جماعت کروا رہے ہوتے، امامت کروا رہے ہوتے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ سرکار جلدی جلدی نماز مکمل فرما دیتے۔ جو روزانہ کا معمول تھا، روزمرہ کا طریقہ کار تھا، اس سے بھی جلدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی نماز مکمل فرماتے، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان بعد میں پوچھ لیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی نماز آپ نے بہت ہی جلدی پڑھا دی، کیا وجہ ہے؟ اب سرکار کا جملہ سننا اور مسلمان کی تکلیف والے جرم کے حوالے سے بھی دھیان دینا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمیت بکاء الصبی فحشیت ان تفتتن امہ، فرمایا میں نے دوران نماز کسی بچے کے رونے کی آواز سنی، تو گھر سے کوئی بچہ رو رہا تھا، تو میں نے نماز اس واسطے جلدی مکمل کی کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں نماز میں کھڑے ہوئے اس کے ماں یا باپ کو تکلیف نہ پہنچے، اس واسطے میں نے نماز کو جلدی جلدی مکمل کروا دیا۔ پتہ چلا کہ ہاتھ سے مارنا، زبان سے تکلیف دینا، کسی کو دکھ پہنچانا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، نماز جیسی عبادت بھی اگر لمبی ہو گئی اور اس نماز کی عبادت کے لمبا ہو جانے کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو اس کی تکلیف پہنچ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک میں یہ تکلیف بھی گوارا نہیں تھی، اس واسطے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شریف کو جلدی جلدی پڑھایا اور نماز مکمل کر دی تاکہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اگلی حدیث سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل شریف اس حوالے سے کئی دفعہ صحابہ کہتے ہیں ایسے ہوتا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، اقامت پڑھ دی جاتی، تکبیر جو ہے وہ مکمل ہو جاتی، اس دوران کوئی بندہ آ کر حضور کو اپنے دکھڑے سنانے لگ جاتا، اپنی عرضی سنانے لگ جاتا، تو سرکار نے اس کو بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹایا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہتے کہ سرکار کافی دیر کھڑے رہ کر اس کے دکھڑے کو سنتے رہتے، کس واسطے کہ اگر اس کو پیچھے ہٹا دیا جائے تو کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل شریف کے ساتھ بھی امت کو سبق دیتے تھے کہ میری زندگی ایسی ہے کہ میرے عمل کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور مسلمان کا معیار اور مسلمان کا کردار اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ ہمارے وجود سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو یہ وجود کیا انسان کہلانے کا حقدار ہو سکتا ہے؟ کیا اس وجود کو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان کا جسم ہے؟ انسان کو تو انسان کی بھلائی کی خاطر، بہتری کی خاطر پیدا کیا گیا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ تسبیح کو کم نہ تھے کروں بیاں، کہ یہ اسی فائدے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اگر صرف مقصد تسبیح ہوتا، تسبیح پڑھنا ہوتا، تو وہ تسبیحاں تو فرشتے کرنے والے کوئی تھوڑے نہیں تھے، ہماری سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے،
چپے چپے پر آسمان و زمین کے اندر فرشتے اللہ کے حضور عبادت کر رہے ہیں، وہ کام کرنے والے وہ بہت زیادہ تھے۔ اللہ کریم نے انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان کا معاشرے کے اندر کردار اور انسان کا معاشرے کے اندر انداز ایسا ہو کہ کل اگر دنیا سے آنکھیں بند کر کے جائے تو کوئی شکوہ کرنے والا اس کے بارے میں نہ ہو، جس کی زبان پر بھی ہو اس کے حوالے سے خیر خواہی ہو، اس کے حوالے سے بہتری بھی ہو۔ جس وقت امام حسن، مولا امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، آپ کا وصال شریف ہوا، وصال شریف کے بعد ایک غیر مسلم بھی آپ کے وصال شریف پر رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم امام حسن کی موت پہ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ اس کو کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ تم تو ان کو زندگی میں تکلیفیں دیتے تھے اور آج تم ان کے جانے پہ رو رہے ہو۔ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ یہ بندہ وہ تھا جس کے ساتھ کوئی برائی کر بھی لیتا، زیادتی کر بھی لیتا تو یہ اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اس واسطے ان کے دنیا سے جانے پر مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے، اگرچہ بندہ غیر مسلم ہے لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان کی دنیا سے رخصتی اس کے دل پر بھی ایک ناگوار بن گئی کہ یہ مسلمان دنیا سے چلا گیا، تو اس کے حوالے سے بھی اسے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے کمال کی حدیث اس حوالے سے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے کہ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جرم جو دنیا میں ہم کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو دکھ پہنچایا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چلو کرا کے ہم اپنی شاید نمازوں کے صدقے سے پار ہو جائیں گے، یا روزے رکھ کر ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، یا لوگوں کو صدقے دے دے کر، زکاتیں دے دے کر، پیسے دے دے کر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہ، اپنی زندگی کو اس جرم سے بھی دھونا پڑے گا کہ انسان کی زندگی میں یہ جرم نہ ہو کہ ہم نے کسی مسلمان کو ستایا ہوا ہو، کسی ایک کو بھی ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو۔ اسی حوالے سے حدیث پاک سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا، سرکار نے صحابہ سے پوچھا، مسئلہ بتانے کا حضور کا یہ بھی انداز ہوتا تھا۔ کئی دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئلہ بتانا چاہتے ہوتے وہ خود صحابہ سے پوچھ لیتے کہ صحابہ یہ مسئلہ تم مجھے بتاؤ۔ اب وہ نہ جانتے ہوتے یا جانتے بھی ہوتے تو وہ اپنی عرضی پیش کر دیتے، تو سرکار وہ مسئلہ خود ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ سرکار کے مسئلہ بیان کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ کئی دفعہ صحابہ سے پوچھتے۔ یہاں پر بھی سرکار نے پہلے صحابہ سے پوچھا، صحابہ مل مفلس اتدرون مل مفلس، صحابہ بتا سکتے ہو میری امت کا غریب بندہ کون سا ہے؟ مفلس بیچارہ، بے کش، جس کا کوئی نہ ہو، ہماری بولی میں بھی اسے مفلس کہا جاتا ہے، اردو بولی کے اندر بھی، عربی کے اندر بھی مفلس غریب کو کہا جاتا ہے جس کے پلے کچھ بھی نہ ہو۔ اب یہ بات حضور نے صحابہ سے پوچھ لی، اب یہ مفلس کون ہے یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، اب کسی سے پوچھ لو کہ غریب کسے کہتے ہیں تو ہر کوئی بتا سکے گا کہ غریب کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ایم اے پاس ہونا تو ضروری نہیں تھا نا، یا بڑی تعلیم ہونا کوئی ضروری نہیں تھا۔ اب صحابہ سے حضور پوچھ رہے ہیں، صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے وہی جواب دیا جو ہم سب کے ذہن میں اب گھوم رہا ہے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کی جیب میں پیسہ نہ ہو، گھر میں کوئی سامان نہ ہو، پلے کچھ بھی نہ ہو، اسی کو غریب کہا جاتا ہے، اسی کو مفلس کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب عرض کر دیا، یہی جواب آپ بھی دو گے۔ آپ کسی سے پوچھو کہ غریب کسے کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو یہی جواب دے گا۔ مجھ سے کوئی پوچھے تو ہم بھی ظاہری اعتبار سے یہی جواب دیں گے کہ غریب اور مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پلے کوئی شے نہ ہو، جس کا کوئی بینک بیلنس نہ ہو، کوئی دولت نہ ہو، کوئی ساز و سامان نہ ہو، کوئی جائیداد نہ ہو، اسی کو غریب اور مفلس کہا جاتا ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک مسئلہ بتانا چاہتے تھے، فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس اور غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، فرمایا میری امت کا غریب وہ نہیں جس کے پاس کوئی جائیداد یا ساز و سامان نہ ہو۔ اب سرکار نے بتایا کہ غریب کون ہے،
اس پہ توجہ رکھنا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلوات وصیام وزکات، فرمایا میری امت کا غریب اور مفلس بندہ وہ ہوگا جو قیامت کے دن جب رب کے دربار میں آئے گا تو اس کے پاس ڈھیر ساری نمازیں ہوں گی، نمازوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے جو دنیا میں پڑھ کے آیا، ڈھیر سارے روزے بھی ہوں گے جو دنیا میں رکھ کے آیا، بڑے بڑے اعمال میں صدقہ بھی ہوگا جو دنیا میں لوگوں پہ مال نچھاور کرتا رہا، صدقہ کرتا رہا، زکوٰۃ کے نیک عمل کا ثواب بھی اس کے پاس ہوگا۔ اب قیامت کے دن آ رہا ہے اور گٹھڑی اعمال کی اس کی بڑی بھاری ہے، ان گٹھڑیوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ساری نیکیاں موجود ہیں، بڑی بھاری گٹھڑی ہے اس کی۔ اللہ کے حضور حاضر ہوا، اب اسے حضور فرما رہے مفلس، دیکھو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری گٹھڑی عمل کی اس کے پاس تھی، جب اللہ کے حضور حاضر ہوا تو کیا ہے وَيَاتِ قَدْ شَطَبَ هَذَا، جب بارگاہ خداوندی میں اس بندے کا حساب ہونے لگا جس کے پاس گٹھڑیاں بھری تھیں عمل کی، ادھر سے ایک شخص آیا مسلمان، اس نے آ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ مجھے دنیا میں گالی دے کر آیا ہے، اس نے مجھے گالی نکالی تھی، یا اللہ یہ مجھے گالیاں دینے والا ہے، اس کی عرضی پوری ہوگی۔ ادھر سے ایک اور آئے گا اور آ کے کہے گا وَقَذَفَ هَذَا، یا اللہ اس بندے نے مجھ پہ بہتان لگایا، میرے اوپر جھوٹے الزام لگائے، میرے بارے میں بری باتیں کی، یا اللہ یہ دوسرا شخص بول رہا ہے، اتنے میں تیسرا بھی آ گیا، کیا وہ آ کے کہتا ہے یا اللہ یہ تو میرا اتنا مال کھا کے آیا ہے، دنیا میں اس نے میرا اتنا مال دینا تھا، یہ اتنا مال کھا کے آیا ہے، تیسرے کی بات ابھی پوری ہوئی، ادھر سے چوتھا آ گیا کہ وَصَفَقَ دَمَ هَذَا، کہ جس شخص کا اس نے خون بہایا تھا وہ بھی آ گیا، یا اللہ اس نے دنیا میں میرا خون بہایا تھا، ناجائز ظلم کیا تھا مجھ پر، وَضَرَبَ هَذَا، ادھر سے ایک اور آیا جو آ کے کہے گا یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مکہ مارا تھا، ڈنڈا مارا تھا، کوئی نہ کوئی چیز جس کو ماری ہوگی وہ بھی آ جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اتنے ڈھیر سارے لوگ بھی جمع ہو گئے، دوسری طرف یہ بندہ بھی کھڑا ہے، نماز ہے اس کے پاس، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہے، روزہ ہے اس کے پاس، حج زکوٰۃ کی گٹھڑیاں بھری ہوئی ہیں، عمل ڈھیر سارا ہے، لیکن اس سے جواب لینے والے بھی ڈھیر سارے آ گئے۔ کئی لوگ جو یہ کہہ رہے تھے یا اللہ اس نے ہمارا خون بہایا، کچھ بول رہے تھے یا اللہ ہم اپنے گھر میں تھے، اس نے ہماری پس پشت بیٹھ کر برائی بیان کی، ہمارے اوپر جھوٹے الزام لگاتا رہا، ہمارے بارے میں بری باتیں کرتا رہا، کوئی آئے گا جو کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یہ بھی ڈھیر سارے ہوں گے اپنے اپنے معاملات لے کر۔ اب وہ بارگاہ ہے رب العالمین کی، احکم الحاکمین کی، جس کی عدالت سے بڑی عدالت کائنات میں کوئی نہیں، جس کے حساب سے بڑا حساب لینے والا اس جہان میں کوئی نہیں۔ جب وہ رب اس کا حساب لینے لگے گا تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا جن جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا ہے اب ان کو خالی تو نہیں جانے دیا جائے گا، وہ اپنے ظلم کا، زیادتی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اللہ فرمائے گا چلو اس کی نیکیوں میں سے اپنی زیادتی کے مطابق نیکی اٹھاتے جاؤ اور چلتے جاؤ۔ اب گالی دینے والے جس کو اس نے گالیاں دی ہوں گی وہ اس کی کچھ نہ کچھ نمازیں اٹھائے گا، جتنا اسے تکلیف پہنچی نمازیں اٹھا کے لے جائے گا، جو جس کو اس نے مارا ہوگا وہ اس کے کچھ روزے اٹھا لے گا، جس کا مال کھایا ہوگا وہ اس کی زکاتیں اٹھا لے گا۔ یہ مظلوم جن جن پر زیادتیاں کرتا رہا، جن کو دنیا میں رہ کے تکلیفیں پہنچاتا رہا، یہ اس کی نیکیاں اٹھا کے لے جاتے رہیں گے، لے جاتے رہیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو جائے گی صورتحال یہ کہ نیکیوں کی گٹھڑیاں ختم ہو جائیں گی، اب نہ نماز بچی، نہ کوئی روزہ بچا، نہ کوئی زکوٰۃ بچی، نہ حج بچا، ساری نیکیاں وہ لے گئے جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی تھی دنیا میں رہ کر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پھر عدل انصاف والی ہے، مظلوم کو تو حق ملنا ہی ملنا ہے جس کے ساتھ زیادتیاں کر کے آیا، مظلوم ابھی باقی تھے، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، پڑھی نمازیں ختم ہو گئیں، رکھے روزے ختم ہو گئے، کیے ہوئے حج زکاتیں سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ بول رہے تھے یا اللہ ہمیں بھی بدلہ چاہیے، ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی۔ اللہ کریم کیا کہے گا؟ فرمائے گا چلو پھر تمہارے سے گناہ ہلکا کر دیتا ہوں، اپنے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ۔ وہ مظلوم اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جائیں گے،
اب باری باری ہر مظلوم جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ اپنا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے گا، زیادتی جو کر کے آیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ہوگا کہ سارے کے سارے مظلوم جب اپنے جرم اور گناہ اس کے کھاتے میں ڈال لیں گے، آیا تھا تو نیکیوں کی گٹھڑیاں تھیں، جب حساب پورا ہوا تو نیکی کوئی نہیں، سارے کے سارے گناہ ہیں۔ فرمایا میری امت کا غریب بندہ یہ ہے جس کے پلے کچھ نہیں رہے گا بروز قیامت، کما کے بہت کچھ لے کے گیا، لیکن فقط نماز کا تو نہیں نہ پوچھا جانا تھا وہاں پہ کہ تیری نمازیں پوری ہیں کہ نہیں، بارگاہ رب العزت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ضرور پوچھا جائے گا، لیکن یہ بھی تو کہ میرے بندوں کے ساتھ تیرا رویہ کیا رہا، میرے بندوں کے ساتھ تیرا انداز کیا رہا۔ اسے بولنے کی بھی تمیز نہیں تھی، اسی کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی بھی تمیز نہیں تھی، بات بات پہ گالیاں دیتا رہا، بات بات پہ کسی کی برائی بیان کرتا رہا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش بھی یہ ہوتی تھی کہ میں پسے پشت بیٹھ کر کسی کے بارے میں برا بھلا کہوں، ایسا کرتا رہا۔ سارا کچھ ختم ہو گیا، نیکیاں ختم ہو گئیں، لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں آ گئے۔ سرکار فرماتے اب جب رب توجہ کرے گا تو ایک نیکی بھی نہیں، اور وہ گٹھڑیاں ساری کی ساری گناہوں سے بھری ہوں گی۔ اللہ فرمائے گا پکڑو اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اس نمازی، روزہ دار، حاجی اور زکوٰۃ دینے والا، صدقات خیرات کرنے والا جب بروز قیامت جہنم میں جائے گا، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے وہ بندہ جس کو میں غریب کہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میری نگاہ میں میری امت کا غریب بیچارہ یہ ہے، وہ غریب نہیں جس کے پاس کوٹھی نہ ہو، وہ غریب نہیں جس کے پاس گاڑی نہ ہو، وہ غریب نہیں جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو، غریب وہ ہے جس کے پاس نماز تھی، روزہ تھا، حج بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھا، لیکن بروز قیامت وہ مظلوم سارے کے سارے لے گئے اور آج اس کے پلے کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اس کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا غریب یہ شخص ہے۔ لہٰذا نماز ضرور پڑھو، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ اپنے اس کردار پر بھی نظر ڈالو کہ میرا کردار کہیں معاشرے کے لیے دکھ کا سامان تو نہیں بنا ہوا، میری وجہ سے کسی کے گھر میں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میری زبان کسی کے لیے باعث درد تو نہیں بن رہی۔ اگر اس کے زبان کردار سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی رہی تو یہ شخص جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی روزے رکھ لے، بارگاہ رب العزت میں جب جائے گا مظلوموں نے معاف کر دیا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن کسی نے بدلہ لینا ہوا تو ساری نیکیاں وہ اٹھا کے لے جائیں گے۔ ہمارا معاشرہ اس حوالے سے میں نے ضروری اسی وجہ سے سمجھا کہ میں اس چیز کو لوگوں تک یہ پہنچاؤں کہ اس حوالے سے ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ اگرچہ نماز میں بھی سستی ہے، باقی عمل میں بھی سستی ہے، لیکن یہ جرم ایسا ہے کہ جس جرم میں ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے الٹا خوش ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا کے الٹا خوش ہوتے ہیں، کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن کر الٹا خوش ہوتے ہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، بڑی توجہ سے سننا۔ سرگودا کا ایک علاقہ تھا، وہاں پہ میلاد شریف کی محفل تھی اور بیان کے لیے میں نے ہی جانا تھا۔ تو مسجد ان کی تھی تھوڑی اوپن ماحول کے اندر، مطلب آس پاس، یہاں تو ادھر بھی گھر سامنے، تو آس پاس قریب گھر کوئی نہیں تھے، تھوڑا سا دور ایک ڈیرا تھا۔ تو انہوں نے نا مسجد کے صحن میں پروگرام رکھا ہوا تھا اور ساؤنڈ کے ڈبے لگے ہوئے تھے۔ تو جب پہنچا وہاں پہ تو ساتھی، ہمارے طالب علم ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ قریب جو ڈیرا ہے یہاں پہ ایک مریض ہے، بیمار ہے، اس کے گھر والے کہتے ہیں تم نے سپیکر نہیں چلانا، یہ ساؤنڈ نہیں چلانا، ہمارے مریض کو آواز سے تکلیف پہنچتی ہے تو ساؤنڈ نہیں چلانا۔ تو اب ساتھی جو تھے وہ کچھ جوشیلے جذباتی، وہ ان کو یہ جواب دے رہے تھے کہ جب محلے میں آتش بازی ہوتی ہے، کسی کی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے، تو تمہیں اس وقت نہیں کچھ ہوتا، محفل کے طور وقت تم کہتے ہو کہ تم نے ساؤنڈ نہیں چلانا۔ اس طرح کے جواب دے کر ان کے ساتھ جھگڑا بحث مباحثہ ہو رہا تھا۔ تو وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم سپیکر چلائیں اور ہماری محفل اسی طرح ہو۔ اس کا معاملہ، اس کے سامنے دلیلیں یہ دی جا رہی تھیں کہ وہ یہ کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں، تو ہمیں کیوں روک رہے ہو؟
تو میں نے ان کو کہا تھا جو اللہ کی توفیق سے مجھے سمجھ آیا، میں نے کہا بھائی محفل بغیر سپیکر کے بھی ہو سکتی ہے، یا تو مجمع ہوتا نا اتنا کہ جہاں تک آواز نہ پہنچ سکتی ہوتی تو پھر تو بات تھی، اور ہم نے کرنا ہے رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ہم نے کرنا ہے اپنا کام اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے اس عمل سے اس مریض کو پہنچی تکلیف اور خدا نہ خواستہ اس کی یہ تکلیف بڑھتے بڑھتے اس کی جان جانے کا بھی صورتحال ہو گئی تو پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے نیکی کے نام پر کسی کو کیا تکلیف پہنچائی۔ لہذا ساؤنڈ آیا ہوا تھا، اللہ کے فضل سے ان کو سمجھایا، ان کو بات سمجھ آ گئی، اور حقیقی بات یہی ہے کہ ہم اپنے نیک عمل کو اس انداز میں کریں کہ وہ نیکی ہی رہے، کسی کے لیے باعث اذیت نہ بنے۔ آگے معاملہ ہے ان کا کہ جن کو شور شرابہ شادیوں کے ڈیکوں پہ تکلیف نہ ہو اور محفل پہ ہو تو وہ اپنا جواب خود دیں گے، وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ وہ اپنی نگاہ میں اگر ان کو واقعی شور سے نہیں تھی مسئلہ اور مسئلہ تھا رسول اللہ کی ثنا خوانی سے تو وہ آپ پہ رب کو جواب وہ دیں گے، ہم سے تو نہیں نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ہمارا حق، ہمیں دین اور شریعت مطہرہ جو سبق پڑھاتا ہے وہ یہی ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل اسی واسطے ہی رکھا کہ تاکہ میرے امتی زندگی کے اندر کسی موقع پر ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ نماز تراویح آپ پڑھتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جماعت کرائی اور بعد کے اندر سرکار گھر میں بیٹھ کے ہجوم بن گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، فرمایا اگر میں روزانہ پڑھتا تو واجب فرض ہو جاتی، میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ فرمایا جماعت کے ساتھ میں نہیں آ رہا تاکہ میری امت پر لازم نہ ہو جائے۔ اگرچہ ہے اب بھی سنت موقدہ جس کا چھوڑنا گناہ ہے، لیکن واجب جتنا گناہ نہیں۔ سنت موقدہ ہے لیکن واجب جتنا گناہ نہیں۔ سرکار نے اس معاملے میں امت کے ساتھ کتنی نرمی فرمائی۔ مسواک جیسا معاملہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میری امت اوکھی ہو جائے گی۔ اگر امت کے اوکھے ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کر کے آؤ گے تو نماز قبول ہوگی، مطلب مسواک فرض ہو جاتا جیسے وضو کرنا فرض ہے۔ تو فرمایا اگر مسواک فرض ہو جاتا تو ہر بندہ یہ نہ کر سکتا تو اسے مشکل ہوتی، اس واسطے فرمایا میں نے مسواک کا آرڈر نہیں دیا، جو کرے گا بہتا ثواب پا لے گا، جو نہ کر سکا اسے پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ ہے مزاج شریعت اور یہ ہے مزاج اسلام کہ اسلام نے کسی کو دکھ نہیں دیا، شریعت مطہرہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ اب اگلا مسئلہ ایک اور بھی سنتے جاؤ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء رات کا ایک پہر گزر جاتا اس کے بعد جا کے پڑھتے، 3 پہروں کی رات ہوتی ہے نا، تو ایک پہر نماز عشاء رات کا ایک پہر گزر جاتا تو پھر جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور سرکار کو پسند بھی یہی تھا کہ اس اگلے حصے میں جا کے یعنی ایک پہر گزر جائے اس کے بعد جا کے نماز عشاء پڑھی جائے۔ اور خود آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار اس ٹائم میں نماز عشاء پڑھائی، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر مجھے امت کی اوکھے ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں آرڈر دیتا کہ تیسرا حصہ گزر جائے تو پھر جا کے عشاء پڑھو، لیکن فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میری امت اوکھی نہ ہو جائے، اس واسطے آرڈر نہیں دیا۔ جہاں یہ سہولت ہو وہ پڑھیں گے تو ان کو ثواب زیادہ ہوگا، لیکن حکم نہیں کہ کسی نے پہلے پڑھ لی تو گناہگار ہو، نہیں، پہلے پڑھے گا تو گناہگار وہ بھی نہیں ہوگا، لیکن رسول اللہ کا طریقہ ڈھونڈے گا تو اس کو ثواب زیادہ مل جائے گا۔ یہ ہے مزاج کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز یہ رکھا کہ شریعت ہی رہے، کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بنے، کسی کے لیے اذیت کا سبب نہ بنے، اپنے عمل کو اپنے انداز میں۔ اسی واسطے امام کو آرڈر ہوتا ہے جو امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو کہ نماز جلد پڑھائے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ امام کو شریعت کا حکم ہے کہ نماز جلد پڑھائے، اور یہ ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو کہ میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھوں، بڑے لمبے لمبے رکوع کروں، تو اپنی جو الگ پڑھنے ہے اس کے اندر بے شک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دے، لیکن جب امامت ہو رہی ہو تو اس صورت میں ہے کہ نماز
جلدی سے پڑھائے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا پیچھے کوئی کمزور بھی ہے، کوئی مریض بھی ہے، کوئی ضعیف بھی ہے، ہر ایک کا دھیان رکھنا ہے۔ اس واسطے نماز کے حوالے سے یہ آرڈر، اور جلد پڑھانے کا پھر یہ بھی مطلب نہ سمجھ لینا کہ نہ رکوع پورا ہو نہ سجدہ پورا ہو، وہ پورا کر کے زیادہ تاخیر دیر نہ کی جائے تاکہ کسی کے لیے باعث اذیت نہ بنے۔ کوئی بھی عمل ایسا یہ صرف نہیں کہ اگر انسان اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق خواہ مخواہ ضد کی خاطر کسی دوسرے کے لیے باعث تکلیف بنے تو وہ معاملہ سخت گناہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں گاڑیوں میں بھی یہی رواج چلتا ہے کہ وہ رکشہ گاڑی بلند آواز پر ڈیک چلا دینا، کوئی بیچارہ مریض بیٹھا، کوئی درد سر کا مریض، کسی نے منع کیا تو ڈرائیور اپنی من مستی میں آ کر کے چل تو اتر جا، ہم نے تو اپنی مرضی کرنی ہے۔ وہ خدا کے بندے، یہ جہان تیرا نہیں، یہاں پہ بادشاہی رب ذوالجلال کی ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آیا تو پھر پتہ چلے گا کہ تو نے کسی کے ساتھ زیادتی کیوں کی۔ ہو سکتا ہے وہ مریض اپنی دوائی لینے جا رہا ہو، جس کو تکلیف الگ پہنچائی اور اتار الگ دیا گیا۔ پڑوس میں کوئی محلے دار ہے، وہ بیچارہ مریض ہے، ہم نے اپنے سارے دھندے اپنے انداز میں کرنے ہیں، کسی کا کوئی دھیان نہیں کرنا۔ نہ، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت بہت سخت ہے، وہ پکڑنے آئے تو ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس واسطے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا آنکھ کے اشارے سے بھی، یہ بھی سرکار نے منع کیا۔ سننا حدیث اور غور کرنا، سرکار نے فرمایا من حملا علی امتی صلاحا فلیس منا، جس نے میری کسی امتی پر اسلحہ صرف اٹھایا، فرمایا میرا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلحہ مارنا دور کی بات ہے، یوں تلوار اٹھائی، کوئی نیزہ اٹھایا، کوئی چیز اٹھائی، یہ ڈرایا صرف، اور فرمایا جس نے ڈرایا میرا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جس سے حضور نے تعلق کاٹ لیا اسے سنبھالے گا کون جاننے میں؟ سرکار نے فرمایا میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مارنا دور کی بات، صرف اٹھایا، اٹھا کے دھمکی دی۔ اور آخر پہ ایک روایت سنتے جائیے اور میں بات کو ختم کروں گا، موضوع انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور حضور کی کردار شریف سے، یہودیوں کا ایک سردار تھا، نام تھا اس کا زید بن سانہ، زید بن سانہ، سین عین نون آگے ہا۔ تورات کا عالم تھا، تورات والی جو ان کی کتابیں تھیں نا، ان کا عالم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال کی ضرورت تھی، کسی فقیر نے کچھ مانگا تھا، اور اس وقت بظاہر حضور کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی اور نے بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس کچھ ہو، تو اس نے یہ کہا تھا کہ پیسے مجھ سے لے لو اس وقت، اس یہودی نے، زید بن سانہ، اور بعد میں ان پیسوں کے بدلے میں آپ سے نا کھجوریں وصول کر لوں گا۔ کچھ ٹائم رکھ دیا گیا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو، توجہ سے سننا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیسے لیے، فقیر کو دے دیے، اور سرکار نے اب اس پیسے دینے والے زید بن سانہ کو کھجوریں دینے تھیں ایک ٹائم پر، جو ٹائم طے ہو گیا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں تمہیں کھجوریں دوں گا۔ جان بوجھ کر زید بن سانہ نے یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ یہ زید بن سانہ بھی پہنچ گئے، اور سرکار جس وقت مڑے تو سرکار کے یہاں سے گریبان سے پکڑ لیا یا پیچھے سے چادر کو پکڑ کے یوں کھینچا، اور بڑی سخت زبان میں کہا او عبد المطلب کی اولاد، میری کھجوریں دو، ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا، وقت سے پہلے، او عبد المطلب کی اولاد میرا مال دو، تم لوگوں کے مال بھی ہڑپ کر جاتے ہو۔ بڑے ایسے بڑی بڑی باتیں کی اس نے کہ یہ تمہارا خاندان بھی ایسا ہے کہ لوگوں کا مال کھاتا ہے، میرا پیسے دو، میری کھجوریں دو۔ سر عام لوگوں کے سامنے ایسا انداز اختیار کیا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں میں سے حضرت عمر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا اللہ کے دشمن، شرم نہیں آتی تجھے؟ تلوار دکھائی اور کہا شرم نہیں آتی تجھے؟ تو رسول اللہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اب دیکھو مدینے کے تاجدار کا کردار شریف۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا حق یہ نہیں بنتا تھا کہ اسے جھڑکتا، کمال نہیں ہو گیا؟ تیرا حق یہ نہیں بنتا تھا کہ اسے جھڑکے، فرمایا تیرا حق بنتا تھا مجھے کہتا اسے ادا کرو، اسے کہتا اچھے طریقے سے مانگا کرو۔ سرکار نے فرمایا چلو اب اس نے ابھی مانگ لی، وقت نہیں ہوا، چلو پہلے ہی مانگ لی، اور آپ نے اسے جھڑک دیا۔ حضرت عمر کو فرمایا جاؤ، حضرت عمر کو ہی فرمایا تو ہی جا
اور جا کے اسے اتنی کھجوریں اس کی بنتی ہیں، جاؤ وہاں سے تول تول کے اس کی کھجوریں پوری کر کے دو، اور ساتھ فرمایا 20 ٹوپے ود ہی دینا، 20 ٹوپے اضافی دینا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کیوں؟ سرکار نے فرمایا جڑی تو دھمکی لائی ہے اس کے بدلے میں 20 ٹوپے کھجوریں اضافی دے دے، تیرے جھڑکنے سے اسے تکلیف پہنچی، اس کے بدلے میں 20 ٹوپے اضافی کھجوریں بھی دے دینا۔ اب نوکر کہتے نخرہ کے، حضرت عمر کو آرڈر تھا، حضرت عمر نے وہی کرنا تو جو رسول اللہ نے فرمایا۔ اب بات پہ پورا غور رکھنا، دیکھو وہ معاملہ اگر میرے ساتھ ہوتا، ہمارے ساتھ ہوتا تو ہمارے تو حوصلے چھلک پڑتے، ہم ایک کے بدلے میں 10 کے ساتھ جواب دیتے، اس کا سر نہ پھاڑ دیتے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ رب کے محبوب کا انداز کریمانہ دیکھو کیا ہے، فرمایا اضافی کھجوریں دینا، تو نے جھڑکا ہے۔ حضرت عمر نے کھجوریں دیں، اضافی بھی دے دیں۔ دیکھ کے جس وقت زید بن ثانہ نکلنے لگا تو آپ نے فرمایا یار تجھے شرم نہیں آئی، تو نے ہمارے نبی کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا؟ زید بن ثانہ نے کہا نہیں، صرف تمہارے نہیں، وہ میرے بھی نبی ہیں، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پھر تو نے ایسا کیا کیوں؟ اس نے کہا ہمارے پاس تورات تھی، ہم نے تورات کے اندر آخر الزمان نبی کی ساری نشانیاں پڑھی تھیں، میں نے ساری نشانیاں آنکھوں سے دیکھ لی تھیں، اس ہستی کے اندر ساری نشانیاں پوری تھیں، رہ گئی تھی 2، اور وہ دیکھنے کے لیے ہی تھی، میں نے یہ سودا کیا تھا، اور وہ 2 نشانیاں یہ تھیں کہ اللہ تورات میں فرماتا ہے کہ وہ نبی ایسے ہوں گے کہ کسی کی نادانی ان کے حوصلے سے بڑھ نہیں سکتی، کسی کی بے وقوفی، کسی کی نادانی، کسی کی جہالت ان کے حوصلے کو کراس، ان کا حوصلہ زیادہ ہوگا، لوگوں کی نادانی کم پڑ جائے گی۔ اب دیکھو اس کی جہالت نادانی کم پڑ گئی، رسول اللہ کا حوصلہ اس سے بھی بڑھ گیا، اور کہا کہ وہاں پہ لکھا تھا کہ کوئی ان سے زیادتی بھی کر لے تو زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں۔ میں نے یہ 2 نشانیاں چیک کرنی تھیں، اسی واسطے سودا کیا تھا، اور جان بوجھ کر وقت سے پہلے میں نے یہ انداز اختیار کیا تھا کہ دیکھوں تو صحیح حوصلہ کتنا ہے۔ آج میں نے آزما لیا ہے کہ ان کا حوصلہ بڑا ہے، ہم جتنی بھی زیادتی کر لیں اللہ نے رسول اللہ کو حوصلہ بلند ہی عطا فرمایا ہے۔ سٹیٹس ان کا دیکھو کیا ہے، نوکروں کو اشارہ کرتے تو چیر کے نہ رکھ دیتے زید بن ثانہ کو، حضرت عمر رک جاتے، بھلا چیر کے نہ رکھ دیتے، ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے، قیمہ بنا کے رکھ دیتے۔ لیکن کمال کرم ہے، اگر سرکار ایسا نہ کرتے تو پھر اس کو ایمان کیسے نصیب ہوتا، وہ نشانیاں کیسے پوری ہوتی۔ اللہ نے بتایا تھا کہ میں نے رسول بھیجا ہی ایسا ہے کہ تمہاری نادانی، جہالت، تمہاری حماقتیں پیچھے رہ جائیں گی، میرے نبی کا حوصلہ تم سب سے آگے بڑھ جائے گا۔ یہ حوصلہ کس واسطے؟ کہ امتی کی طبیعت مزاج ایسی بنے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر لڑائی، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینا، کسی مسلمان بھائی سے جھگڑ پڑنا، کسی کے ساتھ اذیت والا معاملہ اختیار کرنا، خدا را ایسے نہ کرنا۔ آخرت کا دن بڑا اوکھا ہے، جہاں پہ رب نے حساب کیسے لینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی سینگ والی بکری نے اگر بے سینگی بکری کو سینگ مار کے بھی تکلیف دی ہوگی نا، تو اللہ اس بے سینگی کو قیامت کے دن سینگ دے کر کہے گا تو اپنا بدلہ لے لے۔ حدیث کے اوپر محدثین نے لکھا جانوروں کا حساب تو نہیں ہونا، لیکن رسول اللہ نے یہ اس واسطے فرمایا کہ امتی کو پتہ چلے کہ اگر دنیا میں تیرا زور چلتا ہے اور کسی مجبور کے ساتھ زیادتی کر دی تو کل قیامت کے دن رب اسے زور دے گا کہ چل اس سے اپنا بدلہ لے لے، اور پھر وہاں پہ پتہ چلے گا کہ وہاں پہ تیری طاقتیں، زور، تیری چودراہٹ نہیں چلے گی، وہاں پہ رب کی عدالت چلے گی۔ اس واسطے دنیا میں رہ کر زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہمارا وجود کسی کے لیے باعث اذیت، باعث تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔